بے نمازی کی منحوس نظر سے تیرا مکان تیرا گھر محفوظ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں برکتوں کا سیلاب لا دیا۔ اے اسلام کے شہزادو غور کرو، جس گھر میں بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے تو گھر کی برکت اٹھ جائے، تو جس گھر میں بے نمازی خودے بیٹھا رہے گا، بتاؤ اس گھر کی حالت کیا ہو؟ نگاہ پڑ جائے تو گھر کی برکت اٹھ رہی، اور جس گھر میں نوجوان بوڑھا بچے سب یکو نماز نہیں پڑھ، سب بیٹھے ہون ہون کی طرح ٹٹھیا ٹٹھیا کھا رہے ہیں، کچھ نہیں، اللہ کی حمد و ثنا کچھ نہیں، اذان ہو رہی کوئی مطلب نہیں، بس جلسے کر لیا ہم نے، تیر مان لیا۔ خدا کی قسم رسول معظم نگاہوں کے سامنے تھے صحابہ کی۔ کوئی بتا دے کوئی ایک صحابی جو عملی دنیا میں کوئی عملی دنیا کے تاجدار نہ رہے ہوں۔ روتے ہیں سیدنا عثمان غنی، ایسی نماز پڑھتے، اللہ کی قسم اس طرح نماز پڑھتے کہ پرندے سمجھتے کوئی لکڑی ہے آ کر بیٹھ جاتے، اس طرح وہ لوگ تھے۔ آج غوث اعظم کی ہم صرف کرامت سن لیتے، بہت جشن غوث الورا مناتے، اللہ کرے اور مناؤ، لیکن غوث اعظم کی سیرت پاک دیکھو۔ قرآن مقدس پڑھنے کے لیے، حدیث مصطفیٰ پڑھنے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، حدیث مصطفیٰ پڑھنے کے لیے۔ آج کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی؟ بہت ہم دعویٰ کرتے ہیں غوث اعظم کے چاہنے والے، غوث اعظم کی یہ ادا، اللہ کی قسم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھو۔ جب آپ جنگل میں پڑھ رہے تھے، رب تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بھوک پیاس کی جب شدت تڑپاتی تو گھاسوں کے نچوڑا اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے دنوں تک غوث اعظم پتے کھا کھا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کہاں گئی تلاوت؟ یہ غوث اعظم کی ادا نہیں ہے، لیکن نہیں، اس کو ہم نہیں سننا چاہتے۔ لیکن آؤ، آج شادیاں ہوتی ہیں، تھوڑی دیر آپ کا ٹائم لوں گا میں، شادیاں ہوتی ہیں، آج کی شادی فرمائشی شادی ہو گئی، لڑکا کہتا ہے یہ سامان لیں گے، اللہ رحم فرمائے۔ ایک پھکٹا ہوتا ہے کہ 10-20 مانگتا ہے، کوئی بہت بڑا فقیر ہے تو کہے گا 50 روپے زیادہ نہیں لوں گا، اور جو فقیروں کا باپ ہو وہ کہتا ہے ہم موٹر سائیکل لیں گے، وہ کتنا بڑا فقیر ہوگا، گاڑی اور موٹر سائیکل مانگتا ہے۔ الغرض جتنی شادیاں ہوتی ہیں فرمائشی، دولہا فون کرتا ہے، اے میرے دوست میرا بیڈ روم سجا دے دینا، بیڈ روم سجایا جا رہا ہے، گانے کی کیسٹ سجائی جا رہی ہے، تمام تر سی ڈی پلیئر سی ڈی کیسٹیں سب لگائی جا رہی ہیں، ٹی وی سیٹ کی جا رہی ہے، تکیے پر سر ہو، آنکھ کھلے تو ٹی وی پر پڑے، پورا کمرہ ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اخیر میں جب بتایا جاتا ہے، سارے کمرے کی سجاوٹ ہوتی، کہا جاتا یہ کیا ہے جو مخملی جزدان میں لپٹا ہے؟ کہنے والا کہتا یہ قرآن ہے۔ بعض بد نصیب کہہ دیتے ہیں اس گھر میں قرآن کیا کیا کام، لے جاؤ قرآن مسجد میں رکھ دو، اور بعض تو یہ کہتے ہیں ابا جان نے ٹانڑ بنایا ہے، سیڑھی لے آؤ، سیڑھی پہ چڑھ جاؤ اور قرآن کو ٹانڑ پہ رکھ دو، جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی تب قرآن کو وہاں سے اتارا جائے گا۔ آج قرآن کو ہم نے اپنے گھروں سے دور کر دیا ہے۔ کوئی ایسی پریشانی جو ہمارے گھر میں ہو نا، بڑی توجہ آپ کی چاہ، اب مجھے دیکھو، کرسی بہت دیکھیں آپ، اب مجھے دیکھو، آج کے چند سال پہلے بہت سے گاؤں میں یہ رواج تھا، جب بھی دلہن کی ڈولی لائی جاتی گاؤں میں تو کہاں ڈولی دلہن کی لے کر ڈائریکٹ گھر میں لے کر نہیں آتے، بلکہ کہاں ڈولی لاتے گاؤں کے باہر روک دیتے، گھر میں اطلاع دیتے دلہن کی ڈولی آ گئی ہے۔ بوڑھی ماں کہتی ٹھہرو، کہاں ڈولی وہیں اتار دیتے، اتارے ڈولی نے زینے نے زمین کے نیچے رکھ دیا، زمین کے اوپر رکھ دیا، کہاں لوگ بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھی ماں جلدی جلدی وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد قرآن مقدس اٹھاتی ہے، اپنے سینے میں قرآن لگا کے دوڑ پڑتی ہے، گاؤں کے باہر آتی ہے، ڈولی کا پردہ ہٹاتی ہے، اور بوڑھی ماں کہتی او نوی نویلی دلہن لے تو اللہ کا قرآن پہلے دیکھ لے۔ قرآن کھولتی ہے اور آنکھ الٹ الٹ کر نئی نویلی دلہن کو دکھاتی ہے، دلہن قرآن مقدس کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد پھر قرآن بند کر دیا جاتا ہے، بوڑھی ماں قرآن کو سینے سے لگاتی ہے۔ اب بوڑھی ماں کہتی ہے اے کہاں رو، ڈولی لے کر کے گھر چلو۔ اللہ کی قسم اب ڈولی لائی جاتی، اب گھر میں